حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے۔ نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب ابن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے، نہ کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی دراڑیں ڈالیں، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے، تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دیں تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے، وہ پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے کے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا، تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو مصعب ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ نے کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا۔ اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا، قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 بات کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔
اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا. پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے. جانا کیوں نہیں؟ تاری ماڑ اڑانا باہو اسی تو ایک گئی اڈن آ رہے تیار بیٹھے. ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے, واپس مکے آؤ تو آئے تھے, اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے. تو آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں, لڑائی نہیں کرتے, پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ. تو حضرت مصعب ابن عمیر کا لہجہ, لہجے کا حسن, لہجے کی خوبصورتی. لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں, کچھ تو ایسا ہے نا, تو جاؤ ٹٹولو سوچو پتہ کرو, کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے, اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو, پیدا کرو. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائیں, حضور کی باتیں سنائیں. تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. اب واپس گئے. ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا. سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے, بددیانت ہے. لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا. جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس, کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے. فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا. فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں. تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا. حضرت سید ابن حدیر بھی مسلمان ہو گئے, اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے, 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے, حضور اب ہماری جمعیت بن گئی, یا آپ تشریف لائیں. اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو, یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی.